دونوں چیزیں اللہ نے انسان کو جو خلق کیا ہے وہ ہے تاکہ وہ رضائے پروردگار کو حاصل کرے، محنت کرے اس دنیا میں، مشقت کرے اس دنیا میں، ہارڈ ورک کرے اس دنیا میں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھا رہے اس دنیا میں۔ اس وجہ سے اللہ نے اس سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ جتنے بھی کسی کو کمالات دیتا ہے، جتنا بھی وہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے، کمال کی طرف جاتا ہے، تکامل کی طرف جاتا ہے، علیکم السلام، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اسے محنت کرنا پڑتی ہے، زحمت کرنا پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بغیر کسی کے استحقاق کے یا بغیر کسی کے اس محنت اور مشقت کے اسے عنایت فرما دے یا عطا فرمائے، ایسا اس میں نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ ان قریب اسے جو حساب ہے، یعنی نامہ اعمال اس کے جو نیک لوگ ہیں ان کے داہنے ہاتھ یعنی دائیں طرف سے دیا جائے گا، اور اس سے ان قریب جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اس کا حساب کتاب مختصر ہوگا، یعنی ہلکا حساب ہوگا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا، یعنی یہ ہے۔ اور جس کا نامہ اعمال اسے یعنی لیفٹ ہینڈ سے وراء ظہر یا پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں جھلسایا جائے گا۔ یہ اپنے گھر والوں کے لیے خوشی کا پیغام نہیں بلکہ غمی کا پیغام۔ خوش رہتا تھا لیکن اب نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے نا وہ بگڑا ہوا ہے۔ اس کا یہ گمان تھا کہ اسے لوٹ کر اللہ کی طرف، دنیا میں سب چیزیں چلتی ہیں اور اس طرف ہے، پروردگار یقیناً اس کے عمل کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے عمل کو جانتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے قسم ہے شفق کی مجھے قسم ہے، جب وہ صبح پھوٹتی ہے اور طلوع ہوتا ہے اس ٹائم کی مجھے قسم ہے، اور رات کی اور جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، چاند کی جب وہ کامل ہو جاتا ہے، یعنی یہ مختلف قسم کی قسمیں ہیں۔ تمہیں مرحلہ بہ مرحلہ ضرور اپنے اللہ کی طرف جانا ہے، ضرور گزرنا پڑے گا۔ اور پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب انہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو سجدہ ہے، یہ سجدہ جو ہے نا وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، واجب سجدہ یہاں پہ نہیں ہے، اور بلکہ یہ کفار تکذیب کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بس انہیں دردناک عذاب کی بشارت سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ ان کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ تو یہاں پہ جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ تھوڑی سی مجلس بھی ہے اور مجلس ترحیم ہے، تو آج ہمارے ڈاکٹر بالگرامی ان کے عزیزوں کی مجلس ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک انہیں جوار رحمت میں، جوار عصمت میں، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک دفعہ اچھے انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں، پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنے صحابیوں کو ایک سٹوری سنائی، ایک کہانی سنائی انہیں، اور انہیں فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی کے 3 دوست تھے، 3 دوست تھے، ایک دوست کے پاس گیا کہ مجھے موت سے تم نے بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، جتنا بھی تم پہ خرچہ کرنا پڑے وہ میں خرچہ کر دوں گا، لیکن میں تمہیں حضرت اسرائیل سے بچا نہیں سکتا ہوں، موت سے تمہیں بچا نہیں سکتا ہوں۔ تمہیں جتنا مال چاہیے، جتنی دولت چاہیے، جتنے مینز، جتنے کیپٹل، جتنا ریونیو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں،
لیکن تمہیں موت سے جو ہے نا بچا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیا فائدہ ہے، موت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا دوسرے دوست کے پاس گیا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ موت سے تو تمہیں بچا نہیں سکتا، البتہ تمہارے جتنے مہمان آئیں گے ان کی میں ٹھیک طریقے سے بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کے کھانے پینے، ان کی جتنی رہائش کا انتظام ہے اور جتنے ان کے کھانے پینے کے انتظامات ہیں، اور آپ کا جنازہ بھی اس شان و شوکت کے ساتھ لے جائیں گے اور قبر تک آپ کو پہنچا کے تدفین کر کے پھر واپس آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی، موت سے تو بچنا نہیں ہے، مجھے چاہیے ایسا دوست۔ تیسرے دوست کے پاس گیا، انہوں نے کہا تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، موت کے ٹائم میں تمہارے ساتھ ہوں گا، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ہوں گا، قبر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، حشر میں تمہارے ساتھ ہوں گا، پل صراط میں تمہارے پاس ہوں گا، جہاں جہاں پہ تم کہے گے تمہارے ساتھ ہوں گا۔ سارے صحابی سرپرائز ہیں، سارے صحابی پریشان ہیں، یا رسول اللہ یہ کون سے دوست ہیں کہ جو ایک تو بچا نہیں سکتا، ایک نے کہا جتنا مال خرچ کرنا ہے مال خرچ کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں قبر تک پہنچاؤں گا، تدفین تک آپ کی مدد کروں گا، تیسرے نے کہا ہر منزل پہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ تین دوست ہر ایک تمہارے ساتھ ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ تین دوست فقط اس کے نہیں ہیں، آپ کے بھی تین دوست ہیں۔ کہا کہ وہ کون سے تین دوست ہیں؟ فرمایا جس نے کہا کہ جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کا مال ہے، آپ کے مرنے تک جو چیز کام آئے گی اسے مال کہتے ہیں۔ بس مال جو ہی انسان کی موت ہوتی ہے اس کے بعد وہ مال تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مال اس کے بعد اس کا بٹوارہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مال کہ جس کے لیے وہ دنیا میں کتنے پاپڑ بیلتا تھا اور کیا سے کیا کیا کرتا تھا، جمع کیا کرتا تھا کہ یہ مال اتنا ہونا چاہیے، یہ مال اتنا ہونا چاہیے، یہ مال اتنا ہونا چاہیے، اتنا میرا بینک بیلنس ہونا چاہیے، اتنی میری زمینیں ہونی چاہیے، اتنی میری جائیداد ہونی چاہیے، اتنا میرا اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، میری اتنے مربع ہونے چاہیے، میری اتنی کوٹھیاں ہونی چاہیے۔ جب مرے گا تو یہ سب چیزیں ختم، سب چیزیں اس کی ختم۔ اور پیچھے جو بے دردی کے ساتھ تقسیم کرتے ہیں آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہے، ہم سے پوچھیں، کیونکہ ہم اس میں ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کتنا بے دردی کے ساتھ اس پیسے کو مصرف کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ ٹکے ٹکے کو جوڑ کر پینی پینی کے لیے یہ کرتا تھا، اس کے بعد جو حشر کرتے ہیں اس پیسے کا پیچھے اس کے متعلق، اس وجہ سے 1/3 کی خود وصیت کر کے جاؤ، 1/3 کی خود وصیت کر کے جاؤ، بچوں کے اوپر مت چھوڑو۔ بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ بچے توجہ دیتے ہیں، وہی ہے 4-5 دن رو کے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے ساری چیز، کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو، خود اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے لیے وقف کر کے جاؤ، خود اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے لیے مرتب کر کے جاؤ، خود اپنے ہاتھوں سے۔ کیوں اسلام نے کہا ہے کہ 1/3 کی وہ اجازت ہے اسے؟ 1/3 آپ راہ خدا کے لیے، راہ امام کے لیے، راہ سیدہ کے لیے، راہ معصوم کے لیے، راہ ولایت کے لیے آپ جب وقف کر کے جائیں گے تو آپ کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کل پتہ نہیں کوئی فاتحہ پڑھے گا یا نہیں۔ اس مرکز میں جس نے بھی مدد کی ہے، ہاں وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، یہ مجلس کا ثواب اسے مل رہا ہے، یہ افطاریوں کا ثواب اسے مل رہا ہے، یہ آپ کے آنے جانے کا ثواب اسے مل رہا ہے، یہ آپ کی عبادتوں کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ کیوں؟ یہ صدقہ جاریہ بن گیا ہے۔ صدقہ جاریہ یہی چیز ہے، یہ مال دنیا تک ہی ہے انسان کے لیے۔ جب چلا جاتا ہے کہ انسان مال ختم، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تقسیم شروع ہو گئی جی، لڑائیاں شروع ہو گئی جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں میرا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا اتنا حصہ بنتا ہے، میرا اتنا حصہ بنتا ہے۔ اس کے بعد مال تقسیم نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک خمس نہیں دیا ہے، حرام ہے مال۔ اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا اگر اس کے ذمہ حج ہے، اس کے حج کے اخراجات کو پہلے نکالو، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے واجبات ہیں۔ مال اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک اس کی نمازیں قضا ہیں تو نمازیں قضا اسی کے مال سے دی جائے گی،
مال اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک اس کے روزے کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ بات یہی ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے تو پہلے قرضہ دے دیں، اس کے بعد تقسیم ہوگی۔ کوئی بچ گیا ہے تو تقسیم کریں، نہیں بچ گیا ہے تو پھر بڑے لڑکے کو تھوڑی سی زحمت کرنی ہوگی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ مال کی ویلیو اس وقت تک ہے جب تک انسان کی جان میں جان ہے۔ جب انسان مر گیا ہے تو وہ ختم۔ تو مال نے کیا کہا؟ مال نے کہا ہم تو آپ کی مدد کریں گے جب تک جتنے آپ کا خرچہ ہو جائے گا۔ کتنا خرچہ چاہیے آپ کو مرنے کے ٹائم؟ وہ ہم خرچہ کر دیں گے، اس کے بعد خدا حافظ۔ جس نے کہا قبر تک پہنچاؤں گا، وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے اقارب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے احباب ہیں، بہت شان و شوکت کے ساتھ جنازے کو لے کے جائیں گے۔ جی ماشاءاللہ جناب۔ اس کے بعد وہاں پہ قبر میں تدفین کرنے کے بعد کہیں گے خدا حافظ، اب آپ اور عمل بے لیا ہوں، چل جا پہ۔ سمجھ گئے ہیں جملہ میرا یا نہیں سمجھے اس کی؟ میں جی صلوات پر محمد۔ بیٹے بیٹیاں عزیز رشتہ دار دوست احباب قبر میں تدفین کرنے کے بعد سارے واپس آ جائیں گے، کہیں گے ٹھیک ہے جناب۔ اچھا جو ہی قبر میں حضرت پہنچیں گے، اس کے بعد یکدم ایک اور صورت اس کے سامنے آئے گی۔ قبر میں جو صورت آئے گی تھوڑا پریشان ہو جائے گا۔ پریشان جب ہوگا تو قبر میں جو مجسم صورت اس کے سامنے آئے گی تو وہ کہیں گے کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ میں تو ساری زندگی تمہارے ساتھ تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ہم تین تھے، دو تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، میں تمہارا عمل ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گا نیک عمل۔ جب تک تم ہو میں قبر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں حشر میں تمہارے ساتھ ہوں، میں میزان میں تمہارے ساتھ ہوں، میں پورے صراط پہ تمہارے ساتھ ہوں، میں ان ساری چوکیوں پہ تمہارے ساتھ ہوں جو ساتھ ہیں، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ پریشان ہوں۔ ایسے میں چونکہ حضرت یہ جو منکر نکیر ہے نا، ان کے آنے سے پہلے بھی ایک اور ہوتی ہے جو FIR کٹتی ہے انسان کی، جی اس کو کہتے ہیں فرشتہ، رومان فرشتہ کہتے ہیں۔ رومان فرشتہ منکر اور نکیر سے پہلے آتا ہے۔ منکر اور نکیر سے پہلے آ کر، مجھے پتا ہے آپ نے افطاری کرنی ہے، جی رومان جو فرشتہ ہے وہ آ کے کہتا ہے اٹھ اور لکھ۔ انہوں نے کہا یہاں تو پیپر نہیں ہے، یہاں تو قلم نہیں ہے، تو سیاہی نہیں ہے، کس سے میں لکھوں؟ وہ کہتا ہے اٹھ کے لکھ، اٹھ اور لکھ۔ رومان فرشتہ انہوں نے کہا کس سے لکھوں؟ اپنے لعاب دہن سے لکھ۔ کس سے لکھوں؟ اپنی انگشت شہادت سے لکھ۔ کیا لکھوں؟ پوری زندگی لکھ، پوری زندگی لکھ۔ آپ یہ پوری زندگی حضرت لکھیں گے، اور وہ جو ہے نا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر لگا دی جائے گی، یہ پھر اسی سے ساری یہ FIR ہے گویا اس کی، جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے نا، FIR جس کو آپ کہتے ہیں، یہ وہ ہے، اسی پہ کارروائی کرتے ہیں منکر اور نکیر۔ لیکن جو علی کا ماننے والا ہے اس کے لیے مبشر و بشیر آتے ہیں، وہ بشارتیں دینے والے آتے ہیں۔ ہم اس مولا کو مانتے ہیں جو حالت احتضار میں بھی ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب انسان کی موت ہوتی ہے میرے مولا سرانے پہ ہوتے ہیں، اور جب قبر میں ہوتا ہے، جہاں تک ہے کہ جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں نا کچھ صاحبان بنتا ہے۔ جب عمل کا معاملہ شروع ہوتا ہے نا، اس کے بعد نماز کا ٹائم آتا ہے، نماز، ایسے میں ایک اور صورت سامنے آتی ہے جس کا نام ہے ولایت۔ نماز کو کہتی ہے کوئی کمزوری آ گئی تو مجھے بتا دینا ہے، روزے کو کہتے ہیں تو مجھے تھوڑی کمزوری آ گئی ہے مجھے بتا دینا ہے۔ ہر ایک کے اوپر جو صاحبان ہے ولایت علی ابن ابی طالب، صلی اللہ
ولایت کا ہے، ہم اس مولا کو مانتے. اسی وجہ سے بعض کی زبان تھر تھرا رہی. ظاہر ہے ایک نئی انوائرمنٹ، ایک نئی سچویشن، ایک نیا ماحول، ایک نیا انداز، ایک نئی قبر. نہ وہاں پہ بستر ہے، نہ ہیٹر ہے، نہ سرہانہ ہے، بس کونا ہی کونا ہے قبر کا. اب اس صورت میں کیا کرے گا اس حالت میں؟ کبھی سوچا ہے اس میں؟ تنہائی میں گھر میں بھی نہیں رہتے کوئی، نہیں وہ دروازہ کڑ کڑ کر رہا ہے تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. گھر کے اندر بھی پریشانی ہوتی ہے. تو چل جائے کہ قبر، نہ وہاں بھاگ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے. اور نہیں کبھی سوچا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے ذرا سوچے نا اس منظر کو. انسان اگر اس منزل کو اگر سوچ لے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے جواب دینا ہے، اسی وجہ سے پریشان ہوگا اس وقت. تمہارا رب کون ہے؟ تمہاری کتاب کون سی ہے؟ تمہاری کتاب کا نام کون سا ہے؟ ساری چیزیں عقائد کے متعلق، سارے سوالات عالم برزخ میں عقائد کے سلسلے میں، سب عقائد کے سلسلے. قیامت کے دن سارے سوالات فروعات کے سلسلے میں. عالم برزخ اصول دین کا عنوان ہے. سبحان اللہ. عالم برزخ میں اصول دین، جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی نماز کو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کے روزے کا کیا کرنا ہے؟ اس وجہ سے جتنے بھی ہیں فکس ہو سکتے ہیں. اگر پیچھے زندہ ہے نا، اس کی اولاد زندہ ہے، رشتہ دار زندہ ہیں، اس کے عزیز و اقارب زندہ ہیں، تو اولاد کبھی اپنے عزیزوں کو مرنے نہیں دیتی ہے. وہ ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. ان مجالس کے ذریعے زندہ رہتی ہے. سید و شہداء کے ذریعے اس ذکر کے ذریعے جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. اس وجہ سے کہ یہ جو جتنی بھی مجالس ترہیم ہوتی ہیں، اصل میں انسان ایک تو صلہ رحم کر رہا ہوتا ہے. صلہ رحم اس وجہ سے ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے نا نیکی کا. نیکی کر رہا ہے اپنے مرحومین کے اوپر، اور مرحومین کے نام پہ جو مجالس ہوتی ہیں اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے، زندگی میں بھی اضافہ کرتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور کرتا ہے، مصیبتوں سے بھی ٹالتا ہے. ایک وجہ تو یہ بنتی ہے. مجلس ترہیم ایک مجلس ترہیم نہیں ہوتی ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صلہ رحم کا ذریعہ. دوسرا کیا ہے؟ یہ مجلس ترہیم میں حق ادا ہوتا ہے. حق ادا اس طرح ہوتا ہے کہ والدین کا بھی حق ہوتا ہے. ان کے نام کی کیا آپ نے درود پڑھا ہے، ختم کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، مجلس کی ہے، ان میں سے ایک حق ہوتا ہے ان کا. اس حق کی ادائیگی بھی ہوتی ہے. دوسرا کیا ہے؟ صلہ رحم بھی ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے ان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مرحومین کی یاد مناتے ہیں نا، تو ان کے بچے ان کے ناموں کو بھی یاد رکھتے ہیں. یہ بھی ہے. چوتھی چیز ہو گئی ہے. اس وجہ سے کہ ہم جب یاد کرتے ہیں، اچھا یاد ہم اپنے مرحومین کی تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن باتیں ان کی نہیں کرتے. نہ پڑھنے والا ان کی بات کرتا ہے، نہ سننے والا ان کی بات کو سنتا ہے، نہ کسی ان کا مرحومین کا ذکر نہیں ہوتا ہے. ذکر ان کا ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ کیا کرتا ہے. سلیمان نعرہ حیدری. ان کا ذکر کرتا ہے کہ جن کا ذکر کرنا عبادت بن جاتا ہے. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. اپنی مجالس کو میرے بھائی علی کے ذکر سے سجایا کرو، چونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اس وجہ سے نہ پڑھنے والا اپنی بات کرتا ہے، نہ پڑھانے والا اپنی بات کرتا ہے. بات ان کی ہوتی ہے کہ جن کی بات اللہ کیا کرتا ہے، اور اسی سے اس کا ذکر جڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے کہ جب مجلس ظاہر ہے کہ اس کو ابھی مکمل ہو کے پہنچتی ہے مرحوم کے پاس،
تو حضرت جبریل جاتے ہیں، ہزار فرشتے، اب مجھے نہیں پتہ ہزار سے مراد 1 ملین ہے یا ہزار سے کیا مراد ہے جی، یا کثرت کے ساتھ جو ہے نا فرشتے جاتے ہیں، مرحوم کی قبر کو نور سے بھر دیتے ہیں۔ مرحوم پوچھتا ہے یہ اتنا بڑا ثواب کہاں سے آیا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کی آج بچوں نے، آپ کے آج عزیزوں نے، آپ کی فیملی نے آپ کے نام کی مجلس کی ہے۔ کہا کس نے پڑھی ہے؟ کہا آج عدیل صاحب نے پڑھی ہے۔ کون تھے سننے والے؟ صاحب کے سننے والی ماشاءاللہ تھے۔ کہاں پہ پڑھی گئی ہے؟ مرکز اہل بیت پڑھی۔ اچھا، قبر میں وہ دعا کرتا ہے پھر ان کے لیے، اپنے لیے نہیں دعا کر سکتے، دوسروں کے لیے دعا کر سکتے، مرحوم اپنے لیے نہیں کر سکتے دعا، ظاہر ہے ان کی چیپٹر جو ہے نا، لائف چیپٹر جو ہے اس کلوز، اس وجہ سے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہ دوسرا اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، تو جن کے والدین مرحوم ہیں جاؤ ان کی قبروں پہ جا کے دعا کرو، وہ تمہارے لیے دعا کریں گے۔ سارے کا سارا بہت بڑا غم ہوتا ہے مرحومین کا، لیکن سارے غم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں اہل بیت اطہار کے جب ذکر آتا ہے۔ اور میں آج اس صدی کے بڑے شہید کے بھی ذکر کروں گا، بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا دل زخمی ہے اس وقت۔ جب بی بی کا ذکر آتا تھا، میں کئی دفعہ خود ان کی دعوت پہ کئی دفعہ گیا ہوں، میں دعوت بی بی کی، جب سیدہ کی شہادت کی مجلس ہوتی تھی بڑا اہتمام ہوتا تھا، سیدہ کی مجلس بہت روتے تھے، سیدہ کی مجلس پر، بی بی کی مجلس پر ایک نشانی رہبر معظم کو بی بی کی ملی ہے، ایک نشانی عباس علمدار کی ملی ہے۔ بی بی کی جو نشانی ملی، ان طاغوتوں نے اس پہلو کو پورے کا پہلو جو ہے نا وہ سارے کا سارا زخمی تھا۔ یہ نشانی ماں کی ملی ہے، اور ایک نشانی حضرت ابوالفضل العباس کی ملی ہے، بازو قلم ہو گیا۔ بازو جو قلم ہوا، میں یاد دلاؤں آپ کو کہ مدینہ میں کہتے ہیں نا، بنی قبیلہ بنی ہاشم سے ایک بی بی جب نکلتی تھی سر تابا حجاب میں جاتی تھی نا جنت البقیع، وہاں پہ 4 قبریں بنایا کرتی تھی، 4 قبریں بنا کے اس کے بعد اس طرح کہتی تھی، لا تدعونی کہ ام البنین، مدینے کی عورتیں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس وجہ سے کہ جب تم مجھے ام البنین کہتی ہو مجھے بچوں کی، مجھے شعروں کی یاد آتی ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے ایک شعر یہ بھی پڑھتی تھی، ہاں یا لیت شعری کما اخبرو، ہائے مجھے پتہ نہیں ہے میرا عباس کیسے مارا گیا، میں نے سنا ہے عباس تیرے بازو قلم ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو سیدہ کی قبر پہ گرا دیتی تھی، اٹھتی تھی ایک طرف کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی تھی، بی بی میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہو۔ اس کے بعد کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی تھی، عباس مدینے کی عورتیں مجھے تیرا پرسہ دیتی ہے، لیکن تیری ماں کو یقین نہیں آتا، ارے کون ہے جو میرے عباس جیسے شیر کو مارے؟ ہاں تیری ماں یقین کر لیتی ہے۔ جب یہ سنتی ہے نا، زینب کی چادر چھن گئی، سید سجاد کو کوڑے لگے، ہائے سیدہ سکینہ کے دور چھین لیے گئے، تیری ماں یقین کر لیتی ہے، ہائے خیموں کو آگ لگی، میرا عباس زندہ ہوتا نہ خیموں کو آگ لگتی، نہ سکینہ کے گوشوارے چھنتے، ہائے نہ زینب کی چادر چھنتی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں
حاجات رکھتے ہیں. یا اللہ باب الحوائج کا ذکر ہوا ہے. باب الحوائج کی اس تذکرے کی عظمت و جلالت کے صدقے میں ان سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. پروردگار جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. سارے مومنین مومنات کے حاضرین کے مرحومین اور بالخصوص ڈاکٹر بلگرامی کے مرحومین ہیں ان کے لیے اسپیشل دعا کریں. سید سبت حیدر بلگرامی، سریہ بیگم، سید رضا حیدر بلگرامی اور ساجدہ حیدر بلگرامی اینڈ سید اعجاز حسین. پروردگار ان کی روح کو شاد فرما، کروڑ کروڑ جنت عنایت فرما، جوار معصومین نصیب فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، رزق طیب رزق حلال عطا فرما. پروردگار اس افطاری کو اپنی بارگاہ قبول فرما. جتنے مومنین مومنات افطاری کرا رہے ہیں سب کی افطاریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرما. پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اپنے مرحومین کے لیے اور ڈاکٹر بلگرامی کے مرحومین کے لیے ایک دو سورہ مبارک فاتح.